حوالے سے وہ اپنی جگہ پر اختلاف ہے، لیکن اس حقیقت کا اعتراف کیے بغیر نہیں رہا جا سکتا پورے عالم اسلام میں یہ واحد مسلمان ملک ہے جس نے بہرحال اپنی شریعت اپنے عقائد کے مطابق ایک مذہبی انقلاب برپا کیا ہے، اور پورے عالم اسلام میں مذہبی سطح پر حکومت کی سطح پر فنڈامنٹلسٹ صرف ایک ملک ہے، یا دوسرا جو ہے تھوڑا سا وہ ہے سوڈان، لیکن اس کی اہمیت اس لیے نہیں کہ وہ کسی عوامی انقلاب سے نہیں بنا، بلکہ وہ تو ایک فوجی انقلاب سے شکل بنی جو بھی بنی۔ اللہ کرے اس میں استقامت ہو، اس سے یقینی کو نتیجہ برآمد ہو جائے۔ خبریں بھی اچھی آ رہی ہیں، لیکن میں تو دنیا کا جو پرسپیکٹو ہے اس کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں کہ اس پہلو سے ایران ان کا ٹارگٹ ہے، ٹارگٹ نمبر 1 ایک خاص اعتبار سے، ٹارگٹ نمبر 1 ایک دوسرے اعتبار سے ہم ہے، وہ میں بعد میں عرض کروں گا۔ چونکہ حکومت کی سطح پر فنڈامنٹلزم ہے اور وہ آیا ہے ایک عوامی انقلاب کے نتیجے میں، پھر ان کے پاس تیل کی دولت ہے، اس کے خلاف اکنامک سینکشنز بھی ہو جائے تو اگر لیبیا کھڑا ہو سکتا ہے تو بہرحال وہ بھی کھڑا ہو سکتا ہے، اور نقشہ وہ دنیا کو دکھا چکا ہے کہ لڑا دے ممولے کو شہباز، یہ نقشہ بھی اس نے دکھا دیا ہے۔ یہ ہے ایران کا معاملہ۔ نمبر 2 پاکستان۔ پاکستان 400 برس کی تجدیدی مساعی کا امین، امانت دار، پورے ہندوستان میں مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ، سید احمد بریلوی رحمت اللہ علیہ اور ان کا جہاد، پھر اس 20ویں صدی عیسوی میں یا 14ویں صدی ہجری میں علامہ اقبال جیسا مفکر، مولانا مودودی جیسا مصنف، مولانا الیاس جیسا مبلغ، شیخ الہند جیسا مجاہد حریت، پورے عالم اسلام میں ان کا پیرلل کوئی موجود نہیں۔ یہ 400 سال کی تاریخ ہے، اس کی امانت اور اس کے نتیجے میں یہاں کے مڈل کلاس میں فنڈامنٹلزم کا ایک نیوکلیس ہے، اگرچہ حکومت کی سطح پر کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی آج تک، بلکہ اب تو پسپائی ہو رہی ہے، اب پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ وہ ہمارے ان سیاسی جو بھی زعماء ہیں، جو جماعتیں ہیں، ان کی غلطی اور الیکشن ہی کو واحد میدان بنا کر اس کے اندر اپنا سارا وقت و توانائی اور قوت ضائع کر دینا، یہ ہے در حقیقت جس کا کہ یہ صدا مل رہی ہے کہ اس اعتبار سے تو پسپائی کی طرف ہے معاملہ، کسی پیش رفت کی طرف نہیں ہے۔ لیکن باہر والے تو دیکھتے ہیں نا کہ اندر کیا کچھ مواد موجود ہے۔ اگر مڈل کلاس میں وہ فنڈامنٹلزم کا بارود موجود ہے تو کسی بھی وقت اس کے اندر جو ہے ان کو دھماکہ ہو سکتا ہے۔ دوسری بات جو ان کے لیے ایک اعتبار سے ٹارگٹ نمبر 1 ہمیں بنا رہی ہے، وہ ہمارا ایٹمک نو ہاؤ ہے، پورے عالم اسلام میں اور کسی کے پاس نہیں۔ اسلامی بم اگر بنے گا تو یہی بنے گا۔ یہ ہے مختلف اسباب جس کے بنا پر ایران اور پاکستان کو آپ بریکٹ کر لیجئے، یہ اس نیو ورلڈ آرڈر یا آج کی میری گفتگو کے حوالے سے یہودی اور عیسائی گٹھ جوڑ کا جو ٹارگٹ نمبر 1 ہے، ایک اعتبار سے ایران ہے، ایک اعتبار سے پاکستان۔ مومن سب آپس میں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ بھائی فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، اس کا پہلا تقاضا یہ کہا گیا کہ اگر تمہارے 2 بھائیوں میں اختلاف ہو جائے کرے تو اصلاح کر دیا کرو، اصلاح کرا دیا کرو، صلح کرا دیا کرو۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ یعنی ان ڈفرنس کی روش صحیح نہیں ہے، میں کیا کروں یہ جانے، آپس میں اپنا معاملہ جانے۔ اب میں اگر ایک کی بات کروں گا تو دوسرا ناراض ہو جائے گا، دوسرے کو میں حق پر قرار دوں گا تو پہلا ناراض ہو جائے گا، تو میں تو اس میں نہیں آتا۔ نہیں، یہ بہت غلط ہے، بہت غلط ہے، بہت غلط ہے۔ اہل ایمان کا فرض ہے یہ مسلمان بھائیوں میں آپس میں اگر کوئی اختلاف ہو رہا ہے، کچھ کلش ہو گئی ہے تو اسے رفع کرے، مساعدت کرائے، صلح کرائے۔ اس کے بعد پھر 6 احکام آئے، وہی لا والے۔ اہل ایمان، تم میں سے کوئی مرد کچھ دوسرے مردوں کا تمسخر نہ کیا گیا، مذاق اڑانا، استہزاء۔ ہو سکتا ہے کہ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ مذاق اڑانے والوں سے بہتر ہو اللہ کی نگاہ میں۔ اب آپ نے کسی کا جسمانی عیب ہے اس پر مذاق اڑا دیا، یہ تو اللہ نے بنایا بھائی، اور کیا پتا کہ اس کے دل میں ایمان کتنا ہے، تمہارے اندر کتنا ہے، اللہ کی نگاہوں میں اس کا وزن زیادہ ہو، لہذا تمسخر، استہزاء۔ لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم، اور چونکہ یہ مرض خواتین میں زیادہ ہوتا ہے لہذا دوہرا کر رہا ہے، ولا نساء من نساء،
اور نہ ہی کوئی عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں اور تمسخر کریں. عسیٰ ان یکن خیرا منہن، ہو سکتا ہے سوچے کہ جن کا مذاق اڑا رہی ہو وہ بہتر ہو اللہ کے نزدیک تم سے. ان کے لباس کے اوپر فطرہ چس کر دیا، وہ وقت کے فیشن کے مطابق نہیں ہے، یہ کوئی اور شکل ہے. تو یہ چیزیں ہوتی عورتوں میں زیادہ ہے مردوں سے، ورنہ عام طور پر صرف مذکر کے سیغے میں ایک بات آ گئی تو وہ مردوں سے بھی خطاب ہو گیا، عورتوں سے بھی ہو گیا. لیکن جہاں خاص معاملہ عورتوں کا ہو تو وہاں پر اس کو دوہرا کر لاتا. وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، ایک دوسرے کو الزام نہ لگایا کرو، بہتان تلاش کی نہ کیا کرو، عیب چینی نہ کیا کرو. وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، ایک دوسرے کے چڑھانے والے نام نہ رکھ لیا کرو. اب یہ جو ہے یہ بھی بہت بری بات ہے. آپ نے کسی وہ اپنی جگہ پر فرض کیجئے کوئی لوگ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں یا سلفی کہتے ہیں، آپ نے ان کو وہابی کہہ دیا. اب یہ چیز جو ہے تکلیف دہ ہے ان کے لیے، آپ کیوں اس کا معاملہ کرتے ہیں؟ ایسا نہ کرتے. جماعت اسلامی کے لوگ ہیں، مودودی ہے، اب یہ بھی کوئی صحیح نہیں انداز نہیں ہے آپ کا. یہ تو یہ ہے کہ ان کو وہ جماعت اسلامی کے رکن ہے، آپ کسی ایک بات سے نہیں یاد آتی. وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ، ایمان کے بعد تو یہ برے نام بھی برے. عمل تو دور کی بات ہے، یہ زبانی کلامی بھی جو تم بات کر دیتے ہو، تم سمجھتے ہو کہ شاید اس پر کوئی گرفت نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی بڑی گرفت ہوگی. ہم وہ حدیث پڑھتے کہ حضرت معاذ سے کہا تھا حضور نے کہ معاذ سکلت کا امک یا معاذ، لوگوں کو جہنم میں عمدے منہ ڈالنے والی شے اس زبان کی کھیتیوں سے بڑھ کر اور کوئی نہیں. زبان جو ہے جو کہ بے لگام ہوتی ہے، طاقت نہیں لگی، کچھ خرچ نہیں آیا، جو چاہا بک دیا. لیکن ہر لفظ جو ہے تمہارے منہ سے نکلا ہوا وہ یا تو جنت میں جا کے پودا بن جائے گا اور یا جہنم کا کوئی جھاڑ چٹاک کرے گا جو تمہیں آخرت میں جا کے کاٹنا پڑے گا. اگلی آیت میں فرمایا اہل ایمان ایک دوسرے سے سوء ظن سے کام نہ کرے. پہلے اسے انسان سمجھے کہ اس میں تو یہ خرابی ہے. بھائی آپ کے پاس کیا ثبوت ہے؟ وہ واقعہ ہو گیا ہے، کوئی ثبوت ہے، اب ٹھیک ہے آپ کوئی رائے قائم کریں. ایسے ہی بغیر کسی ثبوت اور واقعے کے آپ نے ظن قائم کر دیا. ان بعض الظن اسم، بعض جو ہے سوء ظن وہ تو اللہ کی نگاہ میں گناہ بن جاتا ہے، بہت بڑا گناہ ہوتا ہے. ولا تجسسوا، اور دیکھو ایک دوسرے کی حالات کی ٹو میں نہ رہا کرو. بعض لوگ ہوتے ہیں جیسے مکھی کے کام میں گندگی میں بیٹھے گی، وہ اتنی فطرت ہے. کچھ لوگ جو ہے وہ اس میں رہتے ہیں کھوج میں، اس گھر میں کیا ہو رہا ہے، اس میں کوئی دنگا ہے یا نہیں، فساد ہے کہ نہیں، ذرا سی کوئی اگر مل گئی بات کو لے اڑے. یہ ان کا ذوق ہوتا ہے، تو اس طریقے سے کرو گا. بھلا تجسس، بلکہ آج ہم جو حدیث پڑھ رہے ہیں اس کے برعکس ہے کہ اگر تمہارے کسی مسلمان بھائی کا کوئی عیب تمہارے علم میں آ جائے تو اس کے اوپر پردہ ڈالو، اسے بیان کرنا، خود تجسس کر کے لوگوں کے عیوب تلاش کرنا، یہ تو بہت بری بات ہے. ولا یغتب بعضکم بعضا، اور دیکھو ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا، کسی مسلمان بھائی کے پیچھے اس کی کوئی برائی بیان نہ کرو. اور پوچھا گیا حضور اگر وہ برائی اس میں ہو تب بھی نہ کرو. فرمایا تبھی تو وہ غیبت ہے، اگر وہ ہے بھی نہیں تو بہتان ہو گیا، وہ تو بہت بڑا گناہ ہو گیا. ایک شخص کے اندر ایک عیب ہے، یہ کوئی برائی اس نے کی ہے، اس کے پیچھے اس کا ذکر مت کرو، ہاں سامنے کرو اور اب اس کی اوپر تنقید کرو تاکہ وہ اپنی اصلاح کرے. پیچھے کرو گے یہ غیبت ہے. اور اس کو اتنا برا کہا گیا کہ یحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا، کیا تم میں سے کوئی شخص اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا؟ فکرہتموہ، یہ بات تو تمہیں بری لگی بہت، لیکن تم جان لو کہ کسی مسلمان بھائی کی غیبت کرنا اخلاقی سطح پر وہی فعل ہے جو کسی مسلمان بھائی کا گوشت کھانا بولتا. کیوں؟ اس کے دیکھیے کیا اس کے اندر مناسبت کیا ہے. جو مردہ ہے وہ اپنا دفاع نہیں کر سکتا، آپ جہاں سے جہاں بوٹی اڑا لیں، کوئی دفاع نہیں کر سکتا. اسی طرح جو شخص موجود نہیں ہے وہ اپنا دفاع نہیں کر سکتا. وہ موجود ہوتا تو بتاتا بھائی نہیں آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، یہ بات میں نے نہیں کی ہے، یا بات میں نے نہیں کی ہے، اس کا یہ پس منظر ہے. وہ کچھ نہ کچھ دفاع کرتا نا. جب وہ ہے نہیں وہ اپنی عزت کا دفاع نہیں کر سکتا، جیسے وہ مردہ جو ہے وہ اپنے جسم کا دفاع نہیں کر سکتا. یہ میں نے آپ کو بتایا یہ انداز قرآن کا، جیسے کہ ہمارے کلمے کی بھی ترتیب یہی ہے لا الہ الا اللہ، پہلے نفی، لا الہ نہیں ہے کوئی بھی معبود الا اللہ، سوائے اللہ. تو منفی کے بعد اسی طرح سورہ بقرہ میں فرمایا گیا وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ. جو شخص طاغوت کا کفر کرے اور اللہ پر ایمان لائے. طاغوت کون؟ جو بھی اللہ سے سرکش ہے،
جو بھی اللہ کے باغی ہیں، جو اللہ کے بجائے اپنے آپ کو حاکم سمجھ بیٹھے، چاہے وہ حاکم فرعون اور نمرود کی شکل میں ہو یا آج کے دور میں عوام حاکم پر بیٹھے، جو چاہے قانون بنائیں گے، ہمارے نمائندے جائیں گے بنائیں گے، وہ شراب کو جائز قرار دے، ہومو سیکسولیٹی کو جائز قرار دے، ہومو سیکسول میرجز کی جواز کا فتویٰ دے، بلکہ رجسٹر کرے، ایک مرد شوہر ہے دوسرا مرد جو ہے وہ بیوی ہے، قانون کی نگاہ یہی ہوگی، یا ایک عورت شوہر ہے اور ایک عورت کی بیوی ہے، قانون کی نگاہ میں تو یہ بات ہوگی، حالانکہ گویا کہ فطرت سے بغاوت کا معاملہ ہے۔ فطرت اللہ نے بنایا ہے عورت کو اور مرد کو، اس کی تخلیق، اس نے جو جسم بنائے ہیں، جو نفسیات بنائی ہے، وہ ایک دوسرے سے بالکل جدا ہے۔ تو اس حوالے سے در حقیقت یہ سب طاغوت ہے، میرا اور آپ کا جو نفس امارہ ہے وہ بھی طاغوت ہے، کیونکہ ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ تو برائی کا حکم دیتا ہے، یہ ہمارے اندر حیوانیت جو ہے یہ تو ادھر ہی جائے گی۔ اس زبان کو تو چاہے کھارے چاہیے، چاہے حلال سے ہو چاہے حرام سے ہو، تمہیں تو دولت چاہیے چاہے حلال سے آئے چاہے حرام سے آئے، نفس تو کہے گا لے لو، یہ رشوت پیش ہو رہی ہے بھائی، یہ بڑی ضرورت بھی ہے تمہیں، تمہارے وہ بچے کی فیس دے گئی ہے ابھی، اب یہ ہے لے لو، کیا حرج ہے؟ اور پھر یہ کہ وہ سبھی لیتے وہ تو بھی تو نہیں، تو یہ سارے جو ہے ہیلے جو ہے وہ نفس سکھاتا ہے انسان، تو وہ بھی طاغوت ہے، ہمارا نفس طاغوت ہے۔ اور جیسا کہ میں نے کہا جو بھی اللہ کا باغی وہ در حقیقت طاغوت ہے۔ آج کے دور میں اسٹیٹ جو ہے، ریاست، سیکولر اسٹیٹ از دی بگیسٹ طاغوت۔ اور سیکولر کے معنی کیا ہے؟ ہمارا کسی مذہب سے، کسی آسمانی ہدایت سے، کسی آسمانی شریعت سے، کسی آسمانی وحی سے کوئی تعلق نہیں۔ ہاں یہ صرف انفرادی طور پر آپ شریعت محمدی کا انفرادی پیروی اس پر عمل کر سکتے۔ ہندو جو ہے وہ منو سمرتی، اگر ان کا کوئی قانون ہے وہ اپنی انفرادی زندگی میں کرے، اجتماعی زندگی میں کسی مذہب کا کوئی معاملہ نہیں، کوئی دلیل نہیں ہے کہ صاحب قرآن میں یہ لکھا، قرآن میں لکھا رہے، پڑھ لیا کرو، تلاوت کر لیا کرو۔ یہاں جو ہے ہمارا نظام سیکولر ہے، اس میں مذہب سے ہوتا ہے، یہ سب سے بڑا کام ہے۔ تو اس اعتبار سے قرآن کہتا ہے وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، پہلے طاغوت کا کفر کرنا لازمی، لا الہ اور پھر الا اللہ ہے، تو پہلے طاغوت کا انکار اور کفر اور اس سے بغاوت اور پھر اللہ پر ایمان۔ تو جیسا کہ میں نے دیکھا پچھلی حدیث میں تو وہ منفی پہلو آیا تھا، اب آج یہ ہے جو اس کا مثبت پہلو ہے۔ فرمایا یہ حضرت ابو ہریرہ نے روایت کیا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور مسلم شریف میں، صحیح مسلم میں موجود ہے۔ حضور ارشاد فرماتے من نفس عن مومن کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ، جس شخص نے کسی مومن کی دنیا کی سختیوں میں سے، دشواریوں میں سے کسی دشواری اور سختی کو دور کیا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی سختی اور دشواریوں کے اندر سے کمی کرے گا۔ یہاں اہل ایمان کے ساتھ اگر حسن سلوک کرو گے اس کا اجر اللہ کا، اللہ تعالیٰ وہ سختیاں جو ہے یوم القیامہ بڑی شدید جو احوال ہے، وہ جو کہا جاتا ہے روایتی طور پر کہ پسینہ جو ہے وہ گردنوں تک آیا ہوا ہوگا اور سورج جو ہے وہ سوا نیزے پر ہوگا، یہ چیزیں جو ہے بات کو سمجھانے کے لیے۔ بہرحال اس وقت کی سختیوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے آسان کر دے گا اپنے اس بندے کے لیے جو مسلمان بھائی کی، جس نے کسی سختی کو اور کسی تنگی کو اور کسی مشکل کو رفع کیا۔ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اور جس نے آسانی پیدا کی کسی ایسے شخص پر، کسی ایسے مسلمان پر جو کسی مشکل میں ہے، تنگی میں ہے، مصیبت میں ہے، تنگ دستی بھی ہو سکتی ہے، تو اگر آپ کے اختیار میں ہے کہ آپ اس کی اس جو ہے تکلیف کے اندر آپ کمی کر سکیں اور اس کے لیے آسانی کا راستہ پیدا کر دیں، یا مثلاً آپ نے کسی کو قرض دیا تھا اور قرض کی ادائیگی کا وقت آ گیا، اس نے کہا تھا 2 سال کے بعد میں دے دوں گا واپس، اب اس کی پوزیشن نہیں ہے، وہ کسی ایسی حالت کے اندر ہے کہ ادا نہیں کر سکتا، تب آپ آسانی کریں، یہ نہ ہو کہ اس کے سر پر سوار ہو جائے، بلکہ یہ کہ آسانی کر دیں۔ قرآن مجید میں تو جہاں سود کی حرمت کا حکم آیا وہاں یہ بھی آیا ہے وَإِنْ تَعْفُوا خَيْرٌ لَكُمْ، دیکھو اگر ایک تو یہ کہ تمہارا مقروض جو ہے اگر نہیں دے سکتا تو اس کے لیے مہلت بڑھا دو، کوئی حرج نہیں، اور اگر معافی کر دو تو یہ سب سے بہتر ہے۔ آخر تمہارا مسلمان بھائی ہے، اس نے تم سے قرض دیا تھا، اور قرض ظاہر بات ہے آدمی دیتا ہے اپنی اضافی جو دولت ہے، جو بھی اس کے پاس بچت ہے اسی میں سے دے گا، اور وہ جو ہے اس کے بارے میں تو یہاں تک فرمایا سورہ بقرہ میں یسألونک ماذا ينفقون قل العفو،
اے نبی یہ آپ سے پوچھتے ہیں کتنا خرچ کریں ہم اللہ کی راہ میں؟ انفقو 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 انفقو، تکرار تو بہت ہو کتنا؟ فرمایا جو بھی تمہاری ضرورت سے زائدہ دے دو، لیکن یہ روحانی تقاضا ہے، یہ قانونی تقاضا نہیں ہے۔ قانونی تقاضا بعض لوگوں نے اس کو قانونی بنا دیا اور اس رائے پر پہنچ گیا، ان میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی تھے کہ کوئی سونا چاندی اپنے پاس رکھنا مطلقاً حرام نہیں، یہ ان کے اندر چونکہ انتہائی زہد تھا تو اس کا یہ مظاہرہ ہوا۔ لیکن یہ ہے کہ یہ ہے آپ نے جو کوئی دولت آپ کے پاس تھی، آپ نے اس میں زکوٰۃ ادا کر دی، باقی آپ کا ہے، آپ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں اور وہ آپ کی اولاد کو منتقل ہو سکتا ہے۔ وراثت کا قانون آخر کب کیسے لاگو ہوگا؟ اگر اپنے پاس کچھ رکھنا ہی نہیں ہے تو وراثت کس کی ہوگی؟ تو قانون کا معاملہ اور ہے، میرا اس پر کتاب کیا ہے بہت اہم ہے، اسلام کا معاشی نظام۔ تو دو نظام ہے اسلام کے معاشی، ایک ہے روحانی لیول کے اوپر، احسانی لیول کے اوپر، ایک ہے قانونی لیول کے اوپر۔ قانونی لیول پر آپ نے جو کمایا حلال سے کمایا ہے، حرام سے نہیں کمایا، اور اگر ایک وہ آگے بڑھ گیا نصاب سے تو زکوٰۃ دے دی، اب قانونی طور پر باقی تمہارا ہے۔ روحانی کیا ہے؟ اس کو بھی اللہ کے راستے میں دے دیں، یہ سلون کا مال بھائی ان سے کون تو اگر تمہارا کوئی مقروض ہے اور وہ سختی میں ہے، ادا نہیں کر سکتا، تو پہلی بات تو یہ کہ اسے مہلت دے دو، آسانی کر دو، وَمَن يَسَّرَ عَلَىٰ مُعْسِرٍ۔ اور اگر اس سے بھی آگے جیسا کہ میں نے اب بتایا سورہ بقرہ میں آیا ہے، اگر معافی کر دو تو تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہے، بہت بڑی کمائی، بہت بڑی نیکی بن جائے گی۔ یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، تو جو شخص اپنے کسی مومن بھائی کی کسی تنگی کو، سختی کو نرمی میں بدلے گا تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں۔ وَمَن سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اور جس شخص نے کسی مومن کی عیب پوشی کی، ایک عیب ہے آپ کی نظر میں آ گیا ہے، تجسس تو آپ نے نہیں کرنا، خود تو تلاش نہیں کرنا، خود جو ہے اس کے لیے آپ ٹوہ میں لگے رہے، نہیں یہ تو آگے وہ میں نے آپ کو آیت سنا دی، بولا تجسس۔ اب ایک چیز آئی گئی ہے آپ کے سامنے، پردہ ڈالو، یہ نہیں کہ اس کا ڈھنڈورا پیٹ دو، اس کا جو ہے لوگوں کے اندر چرچا کر دو، اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے۔ ان تشیع الفاحشہ، یہ کوئی شے جو ہے وہ شائع ہو جائے، پھیل جائے، اگر کوئی چیز ایسی ہے اسے رکھو اپنے پاس، آگے بیان نہ کرو، آگے مت بڑھاؤ اس کو۔ وَمَن سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، جو کسی مسلمان کی ستر پوشی کرے گا، عیب پوشی کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے عیوب پر پردہ ڈالے گا آخرت کے اندر، دنیا میں بھی آخرت میں، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نقل صرف یہ بدلہ دے گا۔ آخر تمہارے اندر بھی تو کوئی عیب ہے نا، بے عیب تو ذات اللہ کی ہے، کون ہے جس میں کوئی خطا نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے؟ وہ حدیث بھی یاد کر دیجئے، کل بنی آدم خطاؤن و خیر الخطائین التوابون، تمام بنی آدم نہایت خطا کار ہیں، ان خطا کاروں میں بہتر وہ لوگ ہیں جو توبہ کرتے ہیں، پلٹ جائیں، رجوع کریں، گناہ پر اصرار نہ کریں، ڈیرا ڈال کر بیٹھ نہ جائے۔ جیسے مثال میں دیا کرتا ہوں، اگر کہیں بارش ہوئی ہوئی ہے، کیچڑ ہے، آپ جا رہے ہیں تو آپ کا پاؤں جو پھسلا گر گئے تو پڑے تو نہیں رہتے نا وہاں، فوراً اٹھتے۔ تو جو لوگ بھی اس طریقے سے کہیں لغزش ہو گئی ہے نفس کی وجہ سے، کسی اور کوئی حالات جو ہے ماحول کے اثرات کے تحت آپ سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا ہے تو فوراً توبہ کرو اللہ، اور اس پر سورہ نساء میں فرمایا ہے کہ اگر فوراً توبہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ کے ذمے واجب ہے تمہاری توبہ کو قبول کرنا۔ انما التوبۃ علی اللہ للذین، ان لوگوں کے حق میں یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون عن قریب، اگر بالکل جلدی فوری طور پر جو ہے جذبات کے رو میں کام غلط میں کر بیٹھا ہے، اللہ معاف فرمائے، تو یہ چیز جو ہے اللہ تعالیٰ کو معاف کرنے والا ہے۔ تو دنیا میں بھی تمہارے عیوب پر پردہ ڈالے گا اللہ، اور آخرت میں بھی۔ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اس قدر پیارے یہ جو تعلیمات ہیں آپ اندازہ کریں، اس قدر عمدہ اور جامع الفاظ کے اندر، اور دیکھو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے، ما کان العبد فی عون اخیہ، جب تک کہ بندہ اپنے بھائی کے کام میں لگا ہوتا۔ آپ اپنے بھائی کے کام میں لگے، آپ وقت لگا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے کام میں لگ جائے گا، آپ کی ضرورتیں پوری کرے گا۔ اب یہ اونچا درجہ دیکھیں، خدمت خلق ہے، کسی بھائی کی مدد ہے، اس میں وقت بھی لگ رہا ہے۔ کوئی ایسا شخص ہے جو مظلوم ہے اور وہ آپ سے آ کے کہتا ہے کہ صاحب فلاں حاکم کے پاس جا کر بتائیے میری بات، وہ میری بات تو کوئی سن نہیں رہا ہے، تو اگر اس کی بات حق ہے
اور آپ جا کر جو ہے شفاعت کرتے ہیں، اس کی سفارش کرتے ہیں، یہ شفاعت حسنہ کہلاتا ہے، اس میں بڑا اجر و ثواب ہے۔ اب آپ جائیں گے اس کے ساتھ اور جا کر اپنا وقت لگائیں گے تو ظاہر بات ہے کہ اس پر آپ اس کی مدد میں جا رہے ہیں نا۔ اب اتنے عرصے تک آپ کے سارے کام اللہ سے مان لے گا۔ من واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، جیسا کہ ایک واقعہ تھا بہت مشہور، مکے میں ایک شخص آیا، وہ تاجر تھا، ابو جہل نے اس سے کچھ مال وال خریدا، بہت پیسے نہیں دیے، اب وہ بیچارہ فریاد کرتا پھر رہا ہے۔ تو وہ آیا، ایک جگہ پر سردار بیٹھے ہوئے تھے بہت سے، ان کے پاس گیا، فریاد کی کہ دیکھیں ابو جہل جو ہے میری رقم نہیں دے رہا۔ انہیں شرارت سوجی تو دیکھیں تماشا دیکھتے ہیں۔ اس نے کہا دیکھیں وہ شخص جو وہاں پر نماز پڑھ رہا ہے نا، اس کے پاس جاؤ، وہ تمہارا مال دلوا سکتا۔ وہ حضور تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب حضور کا تو کٹر دشمن ہے ابو جہل، اس نے جا کر اپنی بات کی، حضور چل پڑے۔ ابو جہل کے دروازے پر جا کر دستک دی، وہ باہر آیا، فرمایا اس کا مال ادا کر دو۔ وہ فوراً گیا، خاموشی کے ساتھ آ کے یہ روک وہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تو بالروم، حضور فرماتے ہیں اللہ نے میری مدد کی ہے روم کے ساتھ۔ اب ظاہر بات ہے کہ آپ کے چہرہ مبارک کا جو بھی روب پڑا ہے اس کے اوپر اس نے چوری کی لا کے دے دی۔ اب یہ بھی ہے نا ایک بندے کی آپ مدد کے لیے اس کے ساتھ چلے اور اس کے پاس جا رہے ہیں جو آپ کا دشمن ہے، تاکہ کم سے کم اس مظلوم کا جو ہے اس کی کوئی داد رسی ہو جائے۔ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ۔ اب جو حدیث کا ٹکڑا آ رہا ہے یہ یوں سمجھیے کہ جس کام میں میں نے اپنی زندگی کے 50 برس لگائے، ویسے تو اس سے زیادہ لمبا عرصہ ہے۔ میں جب میڈیکل کالج میں پڑھتا تھا 51 سے نہیں 49 سے 54 تک، 1949 سے 1954 تک 5 برس کا 5 سال کا کورس ہوتا ہے FSC کے بعد۔ اس زمانے میں میرا درس قرآن ہوتا تھا، پسند کیا جاتا، وہ مناسبت اللہ نے عطا فرما دی تھی۔ لیکن اس کے بعد تو آپ کو معلوم ہے کہ پھر تو میرا زندگی کا جو ہے اصل کام یہ رہا، قرآن پڑھنا پڑھانا، سمجھنا سمجھانا، سیکھنا سکھانا، عام کرنا۔ اللہ کا شکر ہے کہ بہت سے نوجوان ایسے تیار ہو گئے جو اسی انداز میں درس دے رہے ہیں اور وہ کام کر رہے ہیں۔ چراغ سے چراغ روشن ہوتا ہے، ایک اکیلے آدمی سے کیا ہوگا، لیکن یہ ہے کہ آگے اگر اس کام کو لے کر چلنے والے ہیں تو گویا کہ میری محنت سفل ہو رہی ہے۔ اب اس کے اعتبار سے یہ حدیث بہت ہے اس کام کے لیے۔ پہلی بات تو فرمائی وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا، جس شخص نے کوئی راستہ طے کرنا شروع کیا جس سے اس کا مقصد حصول علم تھا، کہیں جا رہا ہے، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اب جب حدیثیں جمع کی گئی ہیں تو کسی شخص کو محدث کو معلوم ہوا کہ فلاں بصرہ میں یا بغداد میں ایک ہے صاحب کہ جو اس حدیث کی روایت کرتے ہیں، جس میں کہ روایت کی چین کم ہے، لمبا سفر کر کے گئے ہیں، جا کر کہا میں نے سنا ہے کہ آپ حضور کی حدیث روایت کرتے ہیں، جی ہاں یہ حدیث ہے، فوراً واپس، بس حدیث سنی اور واپس۔ ان کہا بھی نہیں میں ایک مقصد کے لیے آیا تھا اور میں اس مقصد میں کسی اور چیز کو میں شامل نہیں کرتا، خارج کرنے منزل تھا۔ تو ظاہر بات ہے کہ علم کے حصول کے لیے، اور پھر بعد میں ظاہر بات ہے کہ لوگ سفر کرتے تھے، جاتے تھے مراکز علمی میں، اور آپ کو معلوم ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو جب ان کی والدہ نے روانہ کیا تھا حصول علم کے لیے تو کچھ اشرفیاں ان کی جو صدری تھی، یہ واسکٹ جو ہم پہنتے ہیں اس کی اندر سیدھی تھی کہ یہ وقت آئے گا تو کسی کو ضرورت آئے گا۔ وہاں راستے میں ڈاکوؤں نے ڈاکہ ڈالا، ڈاکوؤں کا سردار ہر ایک سے پوچھا تمہارے پاس کیا ہے، اب ہم کہتے کچھ نہیں ہے، لیکن پھر تلاشی میں بھی نکل آتا تھا۔ اس نوجوان سے پوچھا کہ انہوں نے کہا 32 اشرفیاں ہیں۔ اب یہ حیران ہوا کہ یہ اس نے کیوں صاف کر دیا، کہاں ہے، ہمیں تو نظر نہیں آئی۔ انہوں نے کہا یہ سلی ہوئی جو ہے میری جیکٹ کھول کے دیکھ لو 30 اشرفی۔ اتنا اثر ہوا کہ وہ جو ہے تائب ہو گیا، وہ اشرفیہ بھی واپس کی، باقی بھی جن کا مال ملتا تھا وہ واپس کیا، اور پھر اس کی زندگی جو ہے وہ نیکی کی۔ یہ چیز ہوتی یقیناً اس کے اندر جو ہے خیر ہوتا۔ تو من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، جو شخص کوئی راستہ اختیار کرتا ہے، سفر اختیار کرتا ہے حصول علم کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کی بدولت اس کے لیے جنت کا ایک راستہ آسان کر دے۔ طلب علم کا سفر گویا کہ جنت کی طرف سفر ہے۔ وہ علم کون سا ہے؟ وہ ایک علم تو وہ ہے جو ہم سیکھنے امریکہ جاتے ہیں، فلانی انجینئرنگ پڑھنے جا رہے ہیں، اور یہ علم اور ہے، یہ فنون ہے، علم نہیں ہے، فن ہے۔ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ ایک موچی بیٹھا ہوا اپنی
وہ جوتی گانٹ رہا ہے اور کچھ پیسے مل جاتے ہیں اسے. ایک فن ہے، ہر شخص تو نہیں گانٹ سکتا. یہ اس کے پاس ایک فن ہے. ایک ترخان ہے، اس کے پاس ایک فن ہے، آپ اس سے کام لیتے ہیں. یہی معاملہ ایک بڑے سرجن کا ہے. وہ بھی کیا کرتا ہے، جسم کو چیرا ہے، اس میں سے کوئی چیز غلط نکال دی، پھنسی دیا. اور یہ فنون ہے. ڈاکٹری ہو، انجینئرنگ ہو، علوم نہیں ہے، یہ فنون ہے، فن ہے. علم تو کیا ہے؟ علم تو اللہ کی کتاب ہے، علم رسول کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ علم ہدایت ہے. در حقیقت علم کیا ہے؟ علم ہدایت. کہ جنوں کی ایک جماعت نے سنا. کس کو سنا؟ قرآن کو سنا. فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا. انہوں نے کہا ہم نے سنا ہے ایک بہت ہی دل کو لبھانے والا قرآن، یہدی الی الرشد، جو نیکی اور رشد اور ہدایت کی طرف رہنمائی کر رہا ہے. فآمنا بہ، تو ہم تو ایمان لے آئے. وعدے پر یقین ہے. اسی لیے سورہ عنکبوت کے پہلے رکوع میں آیا تھا، میں نے پوری تفصیل سے بیان کیا تھا کہ یہ نہ سمجھنا کہ تمہارے ساتھ جو ہم وعدے کر رہے ہیں، من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت وهو السمیع العلیم والذین آمنوا باللہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنکفرن عنہم سیئاتہم ولنجزینہم احسن الذی کانوا یعملون. یہ سارا کس لیے کہ یقین رکھو تمہاری یہ محنتیں اکارت نہیں جائیں گی، تمہارا یہ اثار، تمہاری یہ قربانی ہے، تمہاری یہ مشقتیں یہ ان ریوارڈڈ نہیں جائیں گی. تمہارا وہ پروردگار دیکھ رہا ہے. اے بلال جو تم پر بیت رہی ہے تمہارا رب دیکھ رہا ہے. اے خباب جو کچھ تم پر اس وقت گزر رہی ہے تم اپنے رب کی نگاہوں میں ہو. فإنک بأعیوننا، ہم سب کچھ سن رہے ہیں. اے بلال اس حال میں کہ تمہارے سینے کے اوپر بھاری سل رکھی ہوئی ہے اور اوپر سے سورج آگ برسا رہا ہے اور نیچے سے زمین توے کی طرح جل رہی ہے، اس وقت بھی تمہاری زبان سے جو لفظ نکل رہا احد 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 احد، اللہ سن رہا ہے کہ میرا ایک بندہ ہے جو اس مشقت کے اندر بھی میری توحید کا نعرہ لگا رہا ہے. تو یہ چیزیں یوں ہی نہیں چلی جائیں گی، اس کا بھرپور صلہ تمہیں ملے گا، بھرپور بدلہ ملے گا. جب تم ہمارے حضور میں حاضر ہوگے خلعتوں سے نوازے جاؤ گے. اگر یہ یقین پیدا ہو جائے تو پھر بڑی سے بڑی قربانی بہت سہل ہو جائے گا. بڑی سے بڑی تکلیف آئے گی، طبیعت میں خوشی ہوگی کہ اللہ نے، جیسا کہ میں نے پہلے کہا تھا، زہ نصیب کہ اللہ نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ ہماری ہڈی اپنے راستے میں چھڑوائی، ہمیں یہ مصیبت اپنی راہ میں پہنچائی. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا کہ شرف قبول ہو جانے کا ایک ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قبول فرما لیا ہے. یہ انداز ہوگا کب؟ جب کہ آخرت کا یقین. تو فرمایا وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب، یہ دنیا کی زندگی تو سوائے کھیل کود کے کچھ نہیں. جیسے ڈرامہ ہوتا ہے 3 گھنٹے کا، یہ 30 برس کا ڈرامہ ہے. کسی کو ہم نے جھوپڑی میں پیدا کر دیا ہے، کسی کو گولڈن سپون کے ساتھ پیدا کر دیا ہے. سلور سپون نہیں، گولڈن سپون. لیکن یہ کہ یہ بھی جب آنکھ کھلی گل کی تو موسم تھا خزاں کا. ذرا سی دیر ہے ادھر آنکھ کھلی، وہ 60 کروڑ تقسیم ہوئے ہوں یا 60 ارب تقسیم ہوئے ہوں، وہ بہرحال جو دنیا سے گیا اس کے لیے تو ایک پیسہ بھی نہیں ہے. یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ چاہے کوئی وڈیرے کے گھر پیدا ہو گیا، کوئی جھوپڑی میں پیدا ہو گیا، یہ اس دنیا کی زندگی ہی کا ہے نا ایک رول. ہو سکتا ہے کہ جو یہاں کسی جھوپڑی کے اندر اپنی زندگی کے دن گزار رہا ہے اور کسی چٹائی پر بیٹھا ہوا ہے، وہ وہاں ان عالیشان محلات کا وارث بنے جیسا کہ یہاں آ رہا ہے. من الجنت غرفا تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، وہ جنت کے وہ ان کو جھروکے ملیں گے، وہ بالا خانے ملیں گے جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی. جیسے کہ سورہ صف میں ہم پڑھا ہے وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ، جنات عدن میں بڑے پاکیزہ گھرانے ہم نے ان کے لیے تیار کیے. جو یہاں جھوپڑی میں بیٹھا ہوا ہے، آخر کیا معین الدین اجمیری نے ساری عمر چٹائی پر نہیں گزاری؟ کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری عمر چٹائی پر نہیں گزاری؟ وہ واقعہ ایلا جب ہوا تھا، اس کا آپ نے سنا ہوگا یہ ایک واقعہ کہ جب 1 مہینے کے لیے حضور نے ازواج مطہرات سے ذرا تعلق اپنا منقطع کر لیا تھا، سورہ احزاب میں اس کا مفصل ذکر موجود ہے. تو حضرت عمر، حضور ایک بالا خانے پر تنہا علیحدہ تھے کیونکہ ازواج سے لا تعلقی کر لی تھی. حضرت عمر حاضر ہوئے، نیچے کوئی 6 صحابی بیٹھے ہوئے دروازے پر، ان سے کہا کہ اطلاع دیجئے کہ عمر حاضری کی اجازت چاہتا ہے. حضور کو اطلاع ہوئی، حضور نے اجازت دے دی. جب حضرت عمر داخل ہوئے ہیں اس بالا خانے میں تو حضور اٹھ کر بیٹھ گئے. آپ نے اس وقت کرتا اتارا ہوا تھا، یعنی آپ کا جسم جو ہے وہ تہبند تھا، باقی جسم کے اوپر کپڑا نہیں تھا، اور آپ ایک چٹائی پر اس وقت استراحت فرما رہے تھے. جب اٹھ کر بیٹھے تو حضرت عمر نے دیکھا کہ کمر کے اوپر اس چٹائی کے نشان پڑ گئے، جیسے کہ آپ کا اکثر آپ کا مشاہدہ ہوگا. آنکھوں میں آنسو آ گئے حضرت عمر کے. حضور نے پوچھا عمر کیوں رو رہے ہو؟
انہوں نے عرض کیا کہ حضور قیصر و کسریٰ کے لیے دنیا میں کیا کیا ساز و سامان، کیا ناز و نعم، کیا ان کے لیے آسائشیں ہیں، اور آپ کے لیے یہ چٹائی ہے، یہ کھری چٹائی، اور اس کی جس کی کہ بدیاں پڑ گئی ہیں آپ کی قبر پر۔ تو حضور نے فرمایا کہ عمر کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ یہ سب کچھ اپنا دنیا میں لے جائیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت میں عطا فرمائے؟ یہی بات حضور نے ایک مرتبہ فرمائی، مالی ولی دنیا عندما مثلی کا راکب استظل تحت شجرۃ ثم راح فترکها، مجھے تمہاری اس دنیا سے کیا سروکار، میری مثال تو اس سوار کی سی ہے جو تھوڑی دیر کے لیے کسی درخت کے سائے میں بیٹھتا ہے سستانے کے لیے، اپنی منزل لیتا ہے، وہ درخت اس کا گھر نہیں، اس کا منزل نہیں، اس کا مقام نہیں، تھوڑی دیر ٹھہرتا ہے، بس اتنا ہی تعلق مجھے اس دنیا سے۔ اسی لیے آپ نے فرمایا ہے کہ کن فی الدنیا کانک غریب و عابر سبیل، دنیا میں ایسے رہو جیسے راہ چلتے مسافر ہو یا اجنبی ہو، یہ محسوس ہو کہ یہ یہاں کا باسی نہیں ہے، یہ یہاں کی سوچ ہی نہیں رہا، یہاں پھیلنے پھولنے پلنے کی فکر ہی نہیں کرتا، یہ کہیں اور اس کا دل ٹکا ہوا ہے، کہیں اور اٹکا ہوا ہے۔ یہ اگر آپ کے وجود سے اس کا ظہور نہ ہو رہا ہو تو اس کے معنی یہ ہے کہ ایمان بالآخرہ جیسے کہ اس کا حق ہے وہ آپ کے دل میں نہیں ہے، آپ کے وجود میں سرایت نہیں کر چکا ہے۔ تو یہ آیت نوٹ کیجئے، وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب۔ البتہ اس میں ایک آیت اور بھی آتی ہے قرآن مجید میں، وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، یہ دنیا جو ہے یہ سوائے دھوکے کی ٹٹی اور دھوکے کے سامان کے اور کچھ نہیں۔ اس کے برعکس ایک حدیث آتی ہے، بظاہر تضاد ہے لیکن اس کو ریزالو کیجئے اور وہ بات اسی مرحلے پر سمجھ لینی چاہیے۔ حضور نے فرمایا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں بو گے تو وہاں کاٹو گے۔ اس کا مطلب یہ دنیا کی بڑی اہمیت ہے۔ یہاں قرآن کہہ رہا ہے کہ دنیا سوائے دھوکے کے سامان کے اور کچھ نہیں۔ ان دونوں کو کیسے ریکنسائل کریں گے؟ اگر یہ دنیا تمہیں آخرت سے غافل کر دے تو یہ دھوکے کی ٹٹی، پھر تو یہ دھوکے کا سامان ہے، لیکن آخرت کو مقصود بنا کر دنیا میں محنت کرو گے تو یہی آخرت کی کھیتی ہے کہ یہاں بو گے تو وہاں کاٹو گے، اگر یہاں کچھ بویا نہیں تو کاٹو گے کیا وہاں جا کر؟ اس اعتبار سے بندہ مومن کو اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ بہت قیمتی نظر آتا ہے، اس لیے کہ اس ایک لمحے میں اسے وہ کام کرنا ہے جس کا نتیجہ اس ابدی زندگی میں نکلے گا، جس کو کبھی ختم نہیں ہونا۔ اس اعتبار سے ہمارا ہر مومن ہر لمحہ امر ہے، اس لیے کہ پوٹینشل نتیجے کے اعتبار سے یہ امر ہے، یہ ختم ہونے والا نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے نتائج اس زندگی میں نکلیں گے کہ جس کے لیے کوئی انتہا نہیں۔ لہذا اس اعتبار سے دیکھیے تو دنیا کا ایک ایک لمحہ نہایت قیمتی، اس اعتبار سے دیکھیے کہ اگر دنیا میں مشغول ہو کر آخرت کو بھول گئے یا دنیا تمہارا مطلوب و مقصود بن گئی تو پھر یہ دھوکے کی ٹٹی کے سوا نہیں۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، ان دونوں چیزوں کو ذہن میں رکھیے۔ فرمایا وما هذه الحیات الدنیا الا لهو ولعب وان الدار الاخرة لهي الحیوان لو كانوا يعلمون، اور اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، کاش کہ انہیں معلوم ہوتا۔ اب آئیے اوپر والی آیات، اس میں خاص طور پر ہجرت کا حکم دیا جا رہا ہے، اور بلکہ حکم نہ کہیے ہجرت کا اشارہ کیا جا رہا، رہنمائی دی جا رہی ہے۔ یہ ہجرت جو ہے جس کا یہاں ذکر ہو رہا ہے یہ ہجرت حبشہ ہے۔ یہ حضور کی سیرت کا جو مکی دور ہے اس کا یہ ابتدائی مرحلہ پھر سمجھ لیجئے۔ آپ نے 3 سال دعوت دی، جو کہ خفیہ دعوت تو نہیں تھی، کوئی انڈر گراؤنڈ موومنٹ نہیں تھی، لیکن یہ کہ برملا اعلان کے ساتھ بھی نہیں تھی، فرام پرسن ٹو پرسن، پرسنل کانٹیکٹ سے دعوت بڑھ رہی۔ تیسرے سال میں وہ آیت نازل ہوئی کہ فاصدع بما تؤمر، اب ڈنکے کی چوٹ کہو اے محمد جس کا کہ تمہیں حکم ہوا ہے۔ تو آپ نے پہلی مرتبہ کوہ صفا پر کھڑے ہو کر آپ نے وا صباحا کا نعرہ لگایا، لوگوں کو جمع کیا اور پھر اپنی دعوت پیش کی۔ پہلے 3 سال اور یہ چوتھا سال، اس میں حضور کے خلاف صرف زبانی اقدام ہوا، پاگل کہہ دیا کسی نے، مجنون کہہ دیا کسی نے، کچھ کہہ دیا، لیکن چوتھے سال میں آ کر بات شروع ہو گئی فزیکل پرسیکیوشن، ستاؤ انہیں، مارو انہیں، بھوکا رکھو انہیں، گھروں میں بند کر دو انہیں۔ جو نوجوان تھے انہیں گھروں میں بند کر دیا گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے چچا نے چٹائی کے اندر لپیٹ کر اور دھواں دے دیا کہ دم نکلنے لگا گھٹن کی وجہ سے۔ کسی کو گھر سے نکال دیا گیا، مادر ذات برہنہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مادر ذات برہنہ گھر سے نکال دیا گیا۔ کسی کو جیسا کہ میں نے حضرت بلال کا نقشہ کھینچا اس طرح ستایا جا رہا ہے، کسی کو دہتے ہوئے انگاروں پر لٹایا جا رہا ہے۔ یہ چوتھا سال جو ہے پرسیکیوشن، اور 5ویں سال میں یہ اپنے نقطۂ عروج کو پہنچ گئے۔ اسی وقت یہ آیات نازل ہو رہی ہیں اور اسی وقت انہیں ایک رہنمائی دی گئی، وہ رہنمائی یہ
ہے اس لیے کہ 5ویں سال میں ہجرت حبشہ ہوئی ہے، وہ رہنمائی اس میں دی جا رہی ہے۔ یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فإیایا فاعبدون، اے میرے بندو میری زمین بہت کشادہ ہے۔ ذرا اندازہ کیجیے کتنے لطیف پیرائے میں بات کہی جا رہی ہے، یہ نہیں کہا گیا ہجرت کا لفظ یہاں کہیں نہیں آیا، میری زمین بہت کشادہ ہے، بس صرف میری بندگی کرو۔ یہ بس صرف میری بندگی کرو کا مفہوم کیا ہے، یہ تو انشاءاللہ کل تفصیل سے بیان ہوگا۔ عقیدہ توحید کے عملی تقاضے پر جب یہیں پر اسی مقام پر مجھے تقریر کرنی اور اقامت دین کی جد و جہد کیا ہے، یہ ساری چیزیں کل آئیں گی، لیکن اس وقت صرف یہ نوٹ کیجئے کہ یہاں کہنے کا مطلب کیا ہے کہ اگر کسی ایک مقام پر رہ کر تم میری بندگی نہ کر سکو تو تم اس مقام سے، اس ملک سے، اس جگہ سے بندھے ہوئے نہیں ہو، اور میری زمین تنگ نہیں، جہاں بھی تم جا کر جہاں میری بندگی کر سکو، میری اطاعت کر سکو، میرے احکام پر چل سکو، اس ملک کی طرف ہجرت کر جاؤ، اس سرزمین کو چھوڑو اور چلے جاؤ کسی ایسی جگہ پر۔ اور یہ ہے کہ میری زمین کشادہ ہے، اگر تم زمین سے بندھے نہ رہو گے تو انشاءاللہ تعالیٰ تم پاؤ گے کہ تنگی نہیں۔ اس میں لطیف پیرائے میں اشارہ کر دیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اشعار ہیں بڑے پیارے اسی موضوع پر، قُلْ لِلْقَاعِدِينَ عَلَى هَوَانٍ اذا ضاقت بكم ارض فسیح بلاد اللہ واسعۃ فضاء وارض اللہ ورزق اللہ فی الدنیا فسیح فقل للقاعدین علی ہوان اذا ضاقت بكم ارض فسیح۔ اللہ تعالیٰ کی زمین بڑی کشادہ ہے اور اللہ کی زمین میں اس کا رزق بہت پھیلا ہوا ہے، تو جو لوگ ذلت کے باوجود کسی مقام پر ٹکے ہوئے ہوں ان کو یہ میرا پیغام پہنچا دو کہ اس زمین کو چھوڑو اور کہیں اور چلے جاؤ جہاں عزت کی روزی تمہیں مل سکتی ہو۔ فَقُلْ لِلْقَاعِدِينَ عَلَى هَوَانٍ اِذَا ضَاقَتْ بِكُمْ أَرْضٌ فَسِيحُوا، جب کوئی ایک زمین تم پر تنگ ہو جائے تو اس کو خیر بات کہو، کہیں چلے جائے۔ تو یہ مضمون جو ہے یہاں آ رہا ہے ہجرت کے ضمن میں، یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ، اے میرے وہ بندو جو ایمان لائے ہو میری زمین بہت کشادہ ہے۔ اب دیکھیے یہاں نوٹ کیجئے، جب حضرت ابو بکر بھی حضرت ہجرت حبشہ کے لیے نکلے تھے مکے سے، حضرت عثمان تو گئے ہیں، حضور کی صاحب دادی ان کے نکاح میں تھی اور میاں بیوی دونوں نے اللہ کی راہ میں جب ہجرت کی تو حضور نے فرمایا یہ پہلا جوڑا ہے جو اللہ کی راہ میں ہجرت کر رہا ہے حضرت لوط کے بعد۔ اس طریقے سے اس کے ساتھ آپ نے ایک مشابہت پیدا فرمائی۔ تو حضرت عثمان گئے اور بھی بہت سے صحابہ گئے، حضرت ابو بکر بھی نکلے، لیکن ابن الدغنہ مل گیا، ایک بہت بڑے سرداروں میں سے تھا۔ کہاں چلے ابو بکر کہ میں اب حبشہ جا رہا ہوں، کیوں کہ یہاں مکے والے مجھے خدائے واحد کی پرستش نہیں کرنے دیتے، میرے راہ میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں، میں ایک اللہ کو پوجنا چاہتا ہوں، ایک اللہ کی بندگی کرنا چاہتا ہوں، لیکن یہ کہ وہ میرے راستے میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں، مجھے ستا رہے ہیں۔ تو اس شخص نے کہا تھا کہ ابو بکر ہم تمہیں کیسے جانے دیں گے جبکہ تم تو یتیموں کی سرپرستی کرتے ہو، بیواؤں کی خبرگیری کرتے ہو، تم بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہو۔ یہ میں عرض کیا کرتا ہوں کہ یہ صدیقیت کا جو مقام ہے اور صدیقیت کبریٰ حضرت صدیق اکبر ہے ابو بکر، اس کا ایک بڑا قریبی تعلق ہوتا ہے مقام نبوت سے۔ یہی الفاظ کہے تھے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب حضور پر پہلی وحی نازل ہوئی ہے اور حضور پر ایک خوف کسی کیفیت طاری تھی، اور حضور نے یہاں تک الفاظ فرمائے کہ خشیت علی نفسی، مجھے تو اپنی جان کا خطرہ، کتنی بھاری ذمہ داری مجھ پر آ گئی ہے، یہ اتنا بگڑا ہوا معاشرہ، اب اس کو میں دعوت دوں، توحید کی دعوت، توحید کا نعرہ یہاں لگانا جہاں عین خانہ کعبہ میں 360 بت رکھے ہوں، تو خشیت علی نفسی، مجھے تو اپنی جان کا خطرہ۔ تو حضرت خدیجہ نے جو تسلی دی تھی ان کے الفاظ یہی تھے، اللہ آپ کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا، آپ یتیموں کی سرپرستی فرماتے ہیں، بیواؤں کی خبرگیری کرتے ہیں، آپ مسافروں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں فرمایا۔ بالکل وہی الفاظ ابن الدغنہ نے حضرت ابو بکر سے کہے کہ میرا ذمہ، چلو تم وہاں چلو اور جس کو تم پوجنا چاہو، جو بندگی کرنا چاہو کرو، تمہیں کوئی نہیں روک سکتا، اور ہم تمہیں وی کانٹ افورڈ ٹو لوز یو، ہم تمہیں کیسے جانے دیں گے، تم تو ہمارا قیمتی سرمایہ۔ تو حضرت ابو بکر واپس آئے، حضرت ابو بکر نے اب اپنے گھر میں مسجد بنا لی اور خوب بلند آواز سے قرآن پڑھنا شروع کیا۔ اب وہ سارے لوگ جو حیران ہوئے کہ ان کو جرأت کیسے ہو گئی ہے، لہذا وہ سب کے سب جب انہیں معلوم ہوا کہ ابن الدغنہ نے امان دیے، ان کے پاس پہنچے، یہ تم نے ہمارے لیے کیا مصیبت کھڑی کر دی، ابو بکر بڑی بلند آواز سے قرآن پڑھتے ہیں، ہماری عورتیں ہمارے بچے سنتے ہیں، یہ تو گویا کہ یہ جنگل کی آگ کی طرح یہ بات پھیل جائے گا۔ تو ابن الدغنہ نے آ کر کہا کہ ابو بکر
یہ ٹھیک ہے کہ میں نے امان دی آپ کو، لیکن آپ بلند آواز سے قرآن نہ پڑھیں، آپ خاموشی سے اپنی عبادت کر لیا کریں۔ ابو بکر نے کہا یہ تمہاری امان تمہیں مبارک ہو، میں تو جو بھی اللہ کا حکم ہے اس کو بربلا دیا۔ بہرحال میں نے یہاں یہ عرض کیا ہے کہ بالکل یہی بات حضرت ابو بکر نے فرمائی تھی کہ یہاں کے لوگ مجھے خدائے واحد کی عبادت نہیں کرنے دیتے، اس لیے میں اس سرزمین کو خیر بات کہہ رہا ہوں، ورنہ کیا ابو بکر کو مکے کی زمین سے محبت نہ تھی؟ کیا حضور جب ہجرت کر کے جا رہے تھے، آپ کو یاد ہوگا کہ جب خانہ کعبہ سے خطاب کیا تھا حضور نے کہا کعبہ مجھے تجھ سے انتہائی محبت ہے، لیکن کیا کروں کہ یہاں کے لوگ مجھے رہنے نہیں دیں۔ تو انتہائی محبت ہوتی ہے انسان کو اس سرزمین سے کہ جہاں وہ پیدا ہوا ہو، پلا ہو، بڑھا ہو۔ پھر جہاں خانہ کعبہ ہے، جن لوگوں کی باطنی آنکھیں کھل چکی ہوں انہیں تو معلوم ہے کہ کتنی بڑی قیمتی شے ہے یہ کہ جو ہمیں حاصل ہے، لیکن یہ کہ خدائے واحد کی بندگی یہ ان تمام چیزوں سے عظیم تر ہے۔ لہذا اگر مکے کی سرزمین بھی تم پر تنگ ہو گئی ہے کہ تم یہاں اللہ کا کلمہ سربلند نہیں کر سکتے تو اس کو خیر بات۔ یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فیایا فاعبدون۔ یہاں میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا اس حدیث کے بارے میں عرض کر دوں جو میں بارہا بیان کرتا رہا ہوں، لیکن بعض لوگ اس میں ایک شبہ وارد کرتے ہیں۔ بعض احادیث میں آتا ہے کہ لا ہجرت بعد الفتح، فتح کے بعد اب کوئی ہجرت نہیں ہے، وہ اس سے یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہجرت ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکی۔ یہ بالکل غلط ہے۔ ہجرت کی نیت مسلمان کے اپنے دل میں رہنی لازم ہے، مرحلہ آئے نہ آئے، لیکن نیت جیسے قتال کی ہونی لازم ہے، اور یہ آرزو دل میں ہونی ضروری ہے کہ اللہ کو وقت آئے کہ خالص تیرے دین کی سربلندی کے لیے کوئی قتال ہو اور جنگ ہو اور اس میں حصہ لوں اور میری گردن کٹے۔ یہ وہ آرزو ہے جو محمد نے کی صلی اللہ علیہ وسلم، لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم ابتلی ثم احیا۔ میری بڑی خواہش ہے، تمنا ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قتل ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں۔ تو یہ آرزو اگر کسی سینے میں نہیں ہے تو وہ سینہ جو ہے نفاق کا برکس بنا ہوا ہے۔ حضور نے فرمایا جو شخص مرا اس حال میں کہ نہ اس نے کبھی اللہ کی راہ میں جنگ کی، نہ اس کی کوئی خواہش اور آرزو تھی، نہ شہادت کی تمنا تھی، فقد مات علی شعبۃ من النفاق، وہ ایک قسم کے نفاق پر مرا ہے۔ اسی طریقے سے ہجرت کی نیت کہ کوئی وقت آئے خالص دین کے لیے۔ ایک ہجرت یہاں سے ہوئی ہے دنیا بنانے کے لیے، یہ امیگرینٹس بیٹھے ہوئے ہیں، کہاں کہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کائے کے لیے گئے؟ دین کے لیے نہیں گئے، دنیا بنانے کے لیے گئے۔ ایک ہجرت معین الدین اجمیری نے کی تھی، جا کر اجمیر کے کفر کے مرکز میں جا کر بیٹھے تھے، لیکن وہ نہ کوئی پیٹرو ڈالر کمانے گئے تھے، نہ وہ دوسرا ڈالر کمانے آئے تھے، نہ یہاں کوئی ایکسپورٹ امپورٹ کی اپنا کاروبار جمانے آئے تھے، صرف اللہ کے دین کے لیے ہجرت۔ یہ زمین و آسمان، اللہ کے کلمے کو پھیلانا، اللہ کی بات کو عام کرنا، اس کے لیے دل میں ہجرت رکھنا۔ تو وہ جو حدیث آتی ہے کہ آمرکم بخمس، اے مسلمانوں میں تمہیں 5 باتوں کا حکم دیتا ہوں، یہ بالکل دائمی شے ہے، بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ۔ ان 5 چیزوں کا لزوم کہ کوئی نہ کوئی جماعتی شکل ہونی چاہیے، یا تو وہ جماعت قائم ہو ایک خالص اسلامی ریاست تو وہی اصل جماعت ہے، اگر نہیں ہے تو اس کو قائم کرنے کے لیے کوئی جماعت، اس کے اندر تمہیں شامل ہونا چاہیے۔ بغیر جماعت کے کوئی زندگی جو ہے وہ اسلامی زندگی نہیں ہوگی۔ پھر جماعت بھی سمع و اطاعت والی جماعت کے سنو اور اطاعت کرو، ڈھیلی ڈھالی جماعت نہیں، 4 آنے کی ممبری والی جماعت نہیں۔ اور پھر یہ کہ جماعت کیا کرے گی؟ ہجرت اور جہاد۔ اور ہجرت کہاں سے شروع ہو جاتی ہے؟ پوچھا گیا کہ ایُّ الہجرت افضل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ بتائیے سب سے اعلیٰ اور افضل ہجرت کون سی ہے؟ فرمایا ان تہجر ما کرہ ربک، یہاں سے ہجرت شروع ہو گئی، ہر اس چیز کو چھوڑ دو جو تمہارے رب کو پسند نہیں۔ اگر رشوت لے رہے تھے رشوت چھوڑنے کا آج عزم کیجئے، گویا کہ ہجرت بھی نماز پڑھاتے ہوئے ہوا ہے۔ تو یہ بات جو ہے دل میں یہ آرزو رکھنا ضروری۔ اسی طرح ہجرت، اسی طرح قتال، اللہ کی راہ میں شہادت کی آرزو اور اللہ کی راہ میں ہجرت کی تمنا سے یہ سینہ کبھی خالی نہیں ہونا چاہیے، لیکن ہو وہ دین کے لیے، اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے۔ باقی دنیا کے لیے ہجرت تو سب قومیں ادھر سے ادھر آتی ہیں، آریہ آ گئے تھے کہاں سے چل کر ہندوستان، تو یہ جو ہے معاشی ہجرت اور دنیا کی اور آسائشوں کے لیے ہجرت وہ تو دنیا میں ہوتی رہتی ہے۔ اصل ہجرت وہ کہ جو دین کے لیے ہو، تو اس کا اشارہ کر دیا گیا۔ یہ ہجرت حبشہ سن 5 میں واقع ہو گئی، سن 5 نبوی میں۔ یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فیایا فاعبدون کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون۔ ہر ذی نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، یہ وہ ایمان بالآخرہ۔ دنیا عارضی ہے، فانی ہے، یہاں کا بڑے سے بڑا نقصان بھی بہت ہی عارضی اور فانی ہے، یہاں کا بڑے سے بڑا نفع بھی بہت ہی عارضی اور فانی ہے۔
جو سورہ تغابن میں ہم نے پڑھا تھا کہ ذالک یوم التغابن، ہار اور جیت کے فیصلے کا دن تو وہ ہے یوم القیامہ، نفع اور نقصان کے فیصلے کا دن تو وہ ہے، کون گھاٹے میں رہا کون نفع میں رہا وہ تو اس روز طے ہوگا۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں، یہ میں پہلے تفصیل سے بیان کر چکا ہوں کہ عملوا الصالحات سے مراد کیا ہے۔ ہمارا بدقسمتی سے ایک تصور بن گیا، عمل صالح کا جب لفظ آئے گا نماز روزہ یہ چند چیزیں آئیں گی بس، اس سے آگے کچھ نہیں۔ حالانکہ آپ غور کریں یہ سن 5 میں اگر یہ آیات نازل ہو رہی ہیں، ابھی روزے کا تو حکم تھا ہی نہیں، زکوٰۃ کا حکم بھی جا کر مدینے میں آئے گا، شراب حرام نہیں ہے، کوئی شریعت کے احکام نہیں آئے، نماز ہے، نماز کا 5 وقتہ نظام چاہے نہ ہوا ہو لیکن نماز تھی، قیام اللیل تھا، رات کا کھڑا رہنا تھا، لیکن یا 2 وقت کی نماز تھی جو بھی تھی، 5 وقتہ نماز کا حکم آیا سن 11 نبوی میں، ہجرت سے کوئی 1-1.5 سال قبل، جبکہ حضور کو معراج ہوئی اور معراج میں وہ 5 وقتہ نماز کا آپ کو حکم ہوا ہے، لیکن اس سے پہلے وہ بھی نہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ عمل صالح سے مراد ہے ایمان کے عملی تقاضے، جو جس وقت تقاضا ہے، اور جبکہ ایمان کا تقاضا ہے کہ اللہ کے دین کے لیے گردن کٹوائی جائے تو وہ ہوگا عمل صالح کی تفسیر۔ اب یہاں ایمان کا تقاضا کیا تھا؟ اس ایمان کی دعوت کو عام کرنا، پھیلانا۔ مکے میں جو ایمان لاتا تھا وہ کیا کرتا تھا آپ بتائیے؟ جو قرآن نازل ہو رہا ہے یاد کر رہے، دوسروں تک پہنچا رہے۔ ابو بکر حضور پر ایمان لائے اور مبلغ بن گئے۔ عشرہ مبشرہ میں سے 6 اصحاب وہ ہیں جو حضرت ابو بکر کی دعوت و تبلیغ سے ایمان لائے۔ یہ ہے اصل شے، دین کی دعوت اور دین کی اقامت کی جد و جہد، یہ عمل صالح کی اہم ترین تفسیر ہے۔ لیکن بدقسمتی سے جو تصور ہمارا بن چکا ہے اس میں جہاں ایمان کے بعد عمل صالح آئے گا، ہمارے ذہن میں ایک خاص نقشہ بنا ہوا ہے، اسی نقشے کو ہم اپنے ذہن میں ریڈ کر کے آگے نکل جائیں گے۔ اس لیے میں نے یہ وارن کرنا 2 مرتبہ وہاں آیا تھا پہلے رکوع میں، والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنکفرن عنہم سیئاتہم ولنجزینہم احسن الذی کانوا یعملون والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنہم فی الصالحین۔ یہ 2 مرتبہ ایک رکوع میں وہاں آیا تھا، یہاں بھی آ گیا والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنہم من الجنۃ غرفا۔ ہم لازماً انہیں ٹھکانہ دیں گے، انہیں جگہ دیں گے، انہیں آباد کریں گے جنت کے بالا خانوں میں، تجری من تحت الانہار، جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی۔ نعم اجر الخالدین فیہا، وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش۔ نعم اجر العاملین، بہت ہی عمدہ ہوگا عمل کرنے والوں کا اجر، بہت ہی اعلیٰ اجر و ثواب ہے جو ملے گا عمل کرنے والوں کو۔ اب یہ پھر وہی بات آ گئی ایمان بالآخرہ، آخرت کا یقین، جنت کا یقین۔ اگر یہ ہے تو بڑی سے بڑی قربانی ہلکی نظر آئے گی۔ جان دے دینے کے بارے میں واقعتاً وہ بات صحیح ہوگی کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو، بجائے اس کے کہ آدمی اپنا کوئی کمال سمجھے، یہ سمجھے کہ یہ جان تو اس نے دی تھی، اور اس نے جو کچھ دیا ہے اس جان پر مزید جو نعمتیں کی ان کا حق ہم نے کون سا ادا کیا؟ جان دے کر تو صرف ایک جان ہی کا حق ادا ہوا، اس نے اور جو ہمیں صلاحیتیں عطا فرمائی، جو ذہانت عطا فرمائی، جو قوت گویائی عطا فرمائی، یہ ساری چیزیں جو دی گئی ہیں ان کا بھی تو حساب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو جان دینا تو صرف اللہ کی عطیہ ہے، جان کا بدلہ تو ہو سکتا ہے، باقی نعمتوں کا حق کہاں ادا ہوگا وہ تو ابھی ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہم نے کیا کیا ہے، اس زبان کو کس مصرف میں استعمال کیا ہے، ذہانت کس کام میں لگائی ہے، اپنی اگر طلاقت لسانی اللہ نے عطا فرمائی تو کس کام میں لگائی، اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی کام کرنے کی صلاحیت دی، قوت دی، وہ کس کام میں گوائی؟ جیسا کہ وہ حدیث میں آتا ہے لن تزول قدم ابن آدم کے قدم ہل نہ سکیں گے اللہ کی بارگاہ سے جبکہ وہ کھڑا ہوگا عدالت اخروی میں، حتی یسأل عن 5، یہاں تک کہ 5 چیزوں کا اس سے حساب لے لیا جائے گا۔ عن عمرہ فیما افنا، یہ جو ہم نے عمر دی 80 برس 70 برس کہاں فنا کی، وعن شبابہ فیما ابلا، خاص طور پر شباب، جوانی کا دور، امنگوں کا دور، ولولوں کا دور، توانائیوں کا دور، جبکہ جوش مار رہا ہوتا ہے اندر قوت کا خزانہ، یہ وقت کہاں گلایا؟ وعن مالہ من این اکتسبہ فیما انفقہ، حساب کا دو مال کا پائی کا کہ کہاں سے کمایا تھا، حرام سے کہ حلال سے، اور کہاں خرچ کیا، ادائے حقوق میں، انفاق فی سبیل اللہ میں، یا عیاشیوں میں اور گلچھروں میں اور عللوں میں، اور اپنی دولت کی نمود و نمائش میں۔ اور آخری 5واں سوال کیا ہوگا؟ وَأَمَّا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ، جو علم حاصل ہوا اس نے عمل کتنا کیا؟ علم تو اتنا حاصل کر لیا کہ دماغ جو ہے وہ بڑی لائبریری بن گیا، لیکن عمل کچھ بھی نہیں۔ معلوم ہوا کہ یہ علم وبال بن جائے، یہ علم ہمارے خلاف حجت بنے گا،
تمہیں یہ بھی معلوم تھا، تمہیں یہ بھی معلوم تھا، تمہیں یہ بھی معلوم تھا، اور پھر تم وہیں کے وہیں رہے. زمین جنبت نہ جنبت گل محمد. معلوم ہوا کہ یہ اس شخص کے مقابلے میں دوہرا مجرم ہے، تہرا مجرم ہے، جسے معلوم نہیں تھا، جسے یہ معلوم نہ ہو کہ اقامت دین فرض ہے. وہ اگر اس جد و جہد میں مبتلا نہیں ہے تو کوئی عذر کر سکے گا پیش کہ اللہ مجھے بتایا نہیں، مجھے نماز فرض بتائی تھی وہ میں پڑھتا رہا، مجھے روزہ بتایا گیا فرض ہے وہ میں رکھتا رہا. یہ اقامت دین کی جد و جہد فرض ہے، یہ کسی نے بتایا. لیکن جسے معلوم ہو گیا، جس کے دل نے گواہی دے دی، جس کو انشراح صدر حاصل ہو گیا کہ اقامت دین کی جد و جہد فرض ہے، اب اگر وہ اس میں مبتلا نہیں ہوتا وہ اس کے مقابلے میں دوہرا تہرا مجرم ہو جائے گا اللہ کے. تو نوٹ کیجئے، یہ ہے وہ دن، نعم اجر العاملین، جنہوں نے یہاں محنتیں کی. اب عامل کے لفظ کو سمجھ لیجئے، فعل اور عمل میں یہ فرق ہے. یہ میں نے اپنا جو کتاب کا ابتدائی ہے سورۃ العصر پر، اس میں بھی بحث کی ہے. فعل کسی بھی کام کو کہہ دیں گے جو مجھ سے ہو رہا ہے، چاہے ارادی ہو رہا ہے یا غیر ارادی ہو رہا ہے، چاہے اس میں کوئی مشقت آئی یا نہیں آئی. لیکن عمل کا لفظ آتا ہے ارادی محنت جس میں مشقت بھی آئے، جس میں انسان پر تکان طاری ہو جائے. وجوہ یومئذ، وہ جو آتا ہے حل اتاک حدیث الغاشیہ، وجوہ یومئذ خاشعۃ عاملۃ ناصبہ، بہت سے چہرے ہوں گے اس دن تھکے ہوئے جیسے کہ بڑی مشقت کر کے آئے، اور کچھ چہرے ہوں گے اس روز تر و تازہ. وہ وجوہ یومئذ ناظرۃ، وہ چہرے جو ہیں دمک رہے ہوں گے. تو اسی طرح ناعمۃ لسعیھا راضیہ. تو یہاں نوٹ کیجئے، نعم اجر العاملین، جنہوں نے یہاں محنتیں کی ہیں، مشقتیں کی ہیں، اللہ کے دین کے لیے قربانیاں دی ہیں، ایثار کیا ہے، روکھی سوکھی پر گزارا کیا ہے. حالانکہ وہ بھی زیادہ کما سکتے تھے، وہ اپنا سارا وقت ادھر لگاتے، دنیا کی آسائشیں حاصل کر سکتے تھے. لیکن جب وقت کو ادھر ڈائیورٹ کیا، توانائیوں کو ادھر صرف کیا، اپنی قوتوں کو ادھر انویسٹ کیا، تو ظاہر بات ہے دنیا تو سکڑے. یہ دونوں چیزیں جو ہے دو اور چپڑی نہیں مل سکتی. اگر وہاں کا نفع مطلوب ہے، یہاں کا نقصان جھیلنا پڑے گا. وہاں کی آسائشیں مطلوب ہے، یہاں کی